तफ़हीमुल कुरान पढ़ रहे हैं हम और उसका मुकदमा है इस वक्त सफ़ा नंबर 35 पर हैं। पिछली दफ़ा हमने जो गुफ्तगू की वो इस बात पर की थी कि कुरान मजीद पढ़ने के बाद अगर आदमी के अंदर कोई कशमकश पैदा नहीं होती, कोई तहरीक पैदा नहीं होती, कोई हिलजुल पैदा नहीं होती, वो मोटिवेट नहीं होता, वो हरकत में नहीं आता, तो उस पर समझ लें कुरान शरीफ ने कोई असर नहीं किया। उसका कुरान शरीफ पढ़ना ना पढ़ना दोनों बराबर हैं। इससे अंदाज़ा लगा ले कि वो ईमान के किस दर्जे पर खड़ा है, उसने कुरान मजीद को कितने दर्जे में माना है, आला दर्जे में माना, दरमियाने दर्जे में माना या निचले दर्जे में माना या बिल्कुल माना ही नहीं। तो तहरीक का ना पैदा होना, इंसान का अमली तौर पर कोई काम ना करना, नेकी की तरफ राग़िब ना होना, ये सब चीज़ें इस बात की दलालत करती हैं कि इस आदमी ने कुरान मजीद को सही मानों में पढ़ा ही नहीं है जैसा इसका पढ़ने का हक़ था। मुसलमानों की एक कसीर तादाद जो इस वक्त बेअमली का शिकार है और सही मानों में वो अल्लाह की बंदगी नहीं कर पा रहे हैं, तो समझ लें कि अभी तक कुरान उनके दिल में उतरा ही नहीं। जो आदमी इस कुरान पर अमल नहीं कर रहा और अभी बहाने बना रहा है अपनी ज़िंदगी के अंदर, तो वो भी ये समझ ले भी कुरान अभी उस पर सही मानों में उसके दिल में उतरा ही नहीं। अगर अभी भी उसके दिल के अंदर बहाने हैं, अभी भी उसके दिल के अंदर शकूक व शुबहात हैं, अभी भी उसकी ज़िंदगी में शहवात हैं, तो फिर समझ लें कुरान ने उसके कल्ब को भी मुनव्वर नहीं किया। कुरान करीम के दिल के अंदर नूर भर दे, मेरी तरफ मतवज्जो रहें, आप दाएं बाएं नहीं देखेंगे। कुरान मजीद के भरपूर नूर को हासिल करने के लिए लाजमी तौर पर आपको अपने अंदर कोई तहरीक पैदा करनी होगी अगर इसके नूर से मुस्तफीद होना चाहते हैं। इंसान के दिल के अंदर गहरा अंधेरा है, उस अंधेरे के अंदर आपको पता है कि इंसान को आप किसी कमरे में चले जाए जिसमें गहरा अंधेरा हो, तो आपको कुछ नहीं पता कि वहाँ सांप हैं, बिच्छू हैं, कौन कौन सी मूजी चीज़ें हैं, तो आप बचेंगे कैसे उससे? वो आपको नुकसान दे सकती है लेकिन आप उससे नहीं बच सकते। इसी तरह इसके कल्ब के अंदर अंधेरा है, अगर इसके कल्ब के अंदर अंधेरा है तो इसको पता ही नहीं किससे बचना है। तो जब तक ये नूर बनकर उसके दिल में नहीं जाएगा तो इसको ना तो अपने अमराज की निशानदेही होगी, ना उन अमराज को ये ख़त्म कर पाएगा। और वो नूर उस वक्त पैदा होगा जब ये अमली तौर पर उसकी तरफ कोई कदम बढ़ाएगा, फिर उसके दिल के अंदर नूर पैदा होगा। और जिस आदमी के अंदर नेकी बदी की कश्मकश शुरू हो जाए, बेचैन हो जाए, चाहे अभी उसे नेकी नहीं भी की लेकिन बेचैन रहता है, समझ लें कि उसका कदम जो उठ गया है और उसको आवाज़ पड़ रही कि आ जाओ, अंदर आ जाओ, आओ हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। अब इसका ज़र्फ है कि ये ले ले या ना ले, ये इसका ज़र्फ है, इसको आवाज़ पड़ गई, ठीक है। तो कुरान मजीद अगर आपके अंदर कोई कश्मकश नहीं पैदा करता, कोई तहरीक पैदा नहीं करता, कोई आपके अंदर हिलजुल और हरकत पैदा नहीं करता, तो आप समझ लें कि कुरान शरीफ का कोई आप पर असर नहीं हो रहा। चाहे आप इसको एक दिन में सारा पढ़ जाएं, चाहे 100 सालों में पढ़ें, चाहे एक एक आयत करके पढ़ें, चाहे आप कहें मैं बरसों से इस पर तहकीक कर रहा हूँ, आप कहें बैरूनी ममालिक से रिसर्च आई कि कुरान मजीद एक अनमोल किताब है, आप कहें हिंदुओं ने भी इसका एतराफ़ किया है, आप कहें इसको यहूदी सिख ईसाई भी पढ़ पढ़ कर आसमान पर पहुँच गए हैं, जो मर्जी आप बहाने करें, अगर आप नहीं हिले ना, दुनिया हिल गई है, तो वो तो फ़ायदा उठा लिया, आपको इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, ना इस दुनिया में ना अगली दुनिया के अंदर। आदमी क्या है, इन्नल इंसाना लफ़ी खुसर, आदमी खसारे में जा रहा है अगर उसने इसको सही मानों में हासिल नहीं किया। ये कुरान के अहद में वाला असर क्या है, कुरान का अहद है, ये कुरान के अहद में नहीं जी रहा, कुरान के दौरे हुकूमत में नहीं जी रहा। ये पीरियड कौन सा चल रहा है, अगर कुरान के दौरे हुकूमत में ये नहीं जी रहा तो समझ लें ये फिर किसी और जहालत के दौर में जी रहा है। तो जो जहालत के दौर में जी रहा है, जहालत की ज़िंदगी जी रहा है, वो क्या है, लफ़ी खुसर, वो घाटे में जा रहा है। ये असल में पिछली दफ़ा हमारा मौजूद था। लुब्बे लबाब जो था वो मैंने आपके सामने रख लिया क्योंकि हमारी कुछ रिकॉर्डिंग जो थी वो होने से रह गई, तो फिर ये कोशिश की कि ताकि तसलसल बाकी रहे कि कोई आदमी जो इसको जिसने सुना था वो रह गया तो वो कहेगा जनाब उतना हिस्सा वो काशिफ साहब शायद छोड़ ही गए ताकि दूसरे तक पहुँचे, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग बहुत से लोग जो बैरून ममालिक से मांग रहे हैं, तो इंशाअल्लाह उन तक ये सिर्फ मुकदमे की रिकॉर्डिंग लग जाएगी। तो ये मार्का हक़ व बातिल जो है, इसमें बरकैफ आदमी को कश्मकश दिखानी पड़ेगी। फिर इसके बाद जो अगली बात ये की, और इसके अगली बात ये कि इसके उसूल व कवानीन उसी वक्त समझ में आएंगे जब इस पर अमल किया जाएगा। इसके मैंने कहा था कि दवाई का असर जब है जब आप उसे खाएंगे, अगर आप उसको खाते नहीं तो आपकी कोई उसको उसके फ़ायदे हासिल नहीं हो सकते। पानी पीते नहीं, प्यास बुझेगी नहीं, खाना खाएंगे नहीं, भूख खत्म होगी नहीं, दवा खाएंगे नहीं,
آپ کو شفا ہوگی نہیں. تو لازمی بات ہے قرآن مجید پر عمل کریں گے نہیں تو اس کے اصول و قوانین سے کوئی فائدہ آپ کو نہیں ہو سکتا. یہ ایک اصولی بات ہے, پوری دنیا اسی پر چلتی. دکان نہیں کھولیں گے, کاروباری حضرات کو بھی مثال دے دوں, شاید یہ کاروبار کے ذریعے سے سمجھ جائیں کہ دکان کھولیں گے نہیں, گاہک آئے گا نہیں. نوکری پر جو جاتے ہیں وہ جائیں گے نہیں, جاب سے آپ کو تنخواہ ملے گی نہیں. تو یہ سب کی مثالیں اس کے اندر دے دی, عوام کو بھی آ گئیں, یا آدمی نوکری کرتا ہے یا اپنا بزنس کرتا ہے. تو یہ بات ہے. اب اگلا سنیے, بڑی مزے کی اگلی. تو اب جو ہم بڑھ رہے ہیں نا, جو ہم بڑھ رہے ہیں, یہ مولانا مودودی کے دور میں اعتراض کچھ اٹھے تھے, اور کچھ جو پہلے دن سے لے کر آج تک کفار نے اعتراضات کیے تھے, سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا نام لیے بغیر اور یہ بتائے بغیر کہ اس کے یہ اعتراض کا یہ جواب ہے, ایک نئے انداز سے جو ہے نا, کہ اگر پڑھنے والے کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ایسی بات کہہ کے تو مولانا اعتراضوں کے جواب دے رہے ہیں. اب جو ہم جا رہے ہیں نا داخل اس کی گہرائی میں, اب ہم اور گہرے ہو رہے ہیں. اب عمل کی بھی بات آ گئی, قوانین کی. اب اگلی بات آ گئی, جو ہمارا پڑھا لکھا سیکولر طبقہ کہتا ہے کہ اب قرآن شریف جو ہے اس کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ کو ایک اور آج بات بتا دوں, ہارون رشید جماعت اسلامی کے وہ ناتمام لکھتے ہیں. تو ایک خاص سیاسی جماعت کے آج کل بڑے حق میں اور ان کی بڑی بات لکھتے ہیں. انہوں نے خود لکھا کہ ایک بہت بڑے اسکالر جو ہیں وہ بیرون ملک سے آئے, یہاں کے نہیں تھے. انہوں نے اسلام پر ایک لیکچر دیا, بتایا کہ کس طرح سے, غالباً مہاتیر کا ہی بتا رہے تھے. تو انہوں نے لیکچر دیا, تو انہوں نے کہا بھی ایک جماعت کی ایک خاتون جو ہیں, انہوں نے اس کا سارا حلیہ اور گیٹ اپ بتا کے بغیر نام کے, تو کہا کہ وہ ان کے پاس نہیں. تو کہنے لگی یہ ہم چند باتوں کو کیوں نہیں بدل لیتے قرآن شریف کی, جس وجہ سے میرے دل میں خرش رہتی اس جماعت کے بارے میں. تو کہا ہم چند باتوں کو کیوں نہیں بدل لیتے, قرآن شریف کی چند باتوں کو. جب دنیا اتنا اعتراض کر رہی ہے, ساری دنیا ہمارے پیچھے پڑی ہوئی, تو ہم قرآن شریف کی چند باتوں کو کیوں نہیں بدل لیتے. مسلمان خاتون ہے اور حقوق کی بڑی جنگ لڑتی ہے وہ میڈیا پر, حلیہ اس کا بڑی لہیم شہیم ہے, ہم کیوں نہیں بدل لیتے. تو کہنے لگے کہ مہاتیر جو تھے وہ کچھ دیر کے لیے رک گئے. تو انہوں نے اس کی طرف دیکھا اور بڑے اطمینان سے کہا ہمیں بدلنا ہوگا, قرآن شریف کو نہیں بدلنا پڑے گا, ہمیں بدلنا ہوگا. ہم کیوں نہیں بدل لیتے اپنے آپ کو قرآن شریف کے مطابق. جیسا مالک کہتا ہے اس کے نوکر ویسے کیوں نہیں ڈل جاتے, جس کا کھاتے ہیں اسی کی بات کیوں نہیں مانتے. یہ کہیں کہ مالک ہی کیوں نہیں بدل جاتا, نوکر یہ مطالبہ کر لے. قرآن مجید کے بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ مالک ہی کیوں نہیں بدل جاتا, وہی اپنی اسٹریٹجی کیوں نہیں چینج کر لیتا. اللہ تعالیٰ کو چاہیے نا کہ کچھ اپڈیٹ کرے نا, کچھ نیا. تصور اس کے ذہن میں کیا بیٹھ چکا ہے اس کتاب کے بارے میں, اور یہ کوئی نئی بات نہیں. آپ ہمارے ملک کے اندر ایک کثیر تعداد بیرون ممالک کے اندر جن کو ہم کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں, واقعی ان کے مسلمانوں جیسے نام ہیں, ان کی رہائش, وہ ابھی ہمارے ساتھ عیدیں بھی منائیں گے لیکن روزے بھی رکھیں گے. وہ ہماری ہر اس چیز میں پارٹیسپیٹ کریں گے جس میں کچھ ہلا گلا ہو جائے, جس میں انجوائے ہو. وہ 14 اگست بھی منائیں گے, وہ 23 مارچ بھی منائیں گے, وہ ہماری عید, اس پہ بھی عید بھی منائیں گے. وہ ایک بکرا بھی لے کر آئیں گے جو بڑی عید پر وہ ذبح کر کے شراب کے ساتھ قربانی کا گوشت کھائیں گے. اللہ کی نیاز کے ساتھ شراب, پھر شباب, کباب کس کا ہوگا, اللہ کی نیاز کا, وہ بھی کھائیں گے. اور پھر کہیں گے ہمیں کچھ اسلام بڑا رواداری کا مذہب ہے, امن کا مذہب ہے, ایسا مذہب ہے. چند تعریفیں ایسی کریں گے کہ حضور پر کوڑا پھینک دیتی تھی, حضور وہ کوڑا برداشت کرتے رہتے تھے. میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا کہ جھوٹی روایتیں ایسی بیان کریں گے, خود بدل دیں گے. اقبال نے تو علماء کا رونا رویا نا, خود بدلتے نہیں اور قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. تو خود یہ علماء کی بات نہیں ہے, فقیہان حرم نہیں, یہ عوام الناس بے توفیق ہو گئی. اب علماء کا کوئی کیا, اس بات سے یہ ایک شبہ ہے جس کا میں ازالہ کرنا چاہتا ہوں. کیا قیامت کے روز جتنی عوام ہے یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ سے جان چھڑا لے گی کہ یا اللہ یہ سارے مولوی غلط تھے, اس وجہ سے ہم راہ ہدایت پر نہیں آئے. اللہ تعالیٰ ان کے اس بہانے کو قبول فرما کے مولویوں کو جہنم میں بھیج دیں گے, ان کو جنت میں بھیج دیں گے. یہ ہو جائے گا, یہ قرآن میں کہیں نہیں ہے. سوچیں کیوں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہی نہیں کہ آپ کو کسی ایسی, جیسا کہ اہل کتاب نے اپنے پاپا روم اور ان کے پوپوں کی جماعت کے حوالے کر دیا ہو کہ آپ ہر ایک سے انفرادی پوچھو نہیں,
اور ایسی حجت کے ساتھ پوچھ ہونی ہے کہ آپ دنگ رہ جائیں گے کہ عام سے عام، جاہل سے جاہل، بے وقوف سے بے وقوف آدمی سے بھی ایسی پوچھ کرے گا کہ آدمی دنگ رہ جائے گا، اس کو بولنے کا چارہ نہیں ہوگا اس بارگاہ میں۔ جاہل سے جاہل، جسے آپ کہتے ہیں کہ اس الو کے پٹھے کو تو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، یہ تو احمق ہے، اس سے بھی ایسی پوچھو گی جیسی کہ ایک عالم سے پوچھو گی، سیم احتساب ایک سا ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھ لینا ہے۔ یہ جب روٹی کھاتے تھے بھائی، روٹی کا نوالا ناک میں ڈالتے تھے کہ منہ میں کہ کان میں؟ جناب منہ میں ڈالتا تھا، بس وہیں سے بات سیدھی ہو جانی، وہیں سے بات سیدھی ہو جانی، پکڑے جائیں گے سب۔ اس لیے یہ کوئی ضروری نہیں۔ میں نے یہ لوگوں نے علماء، حکمران اور پیروں کو زیادہ پہ رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے ان کے قصور ہوں گے، قرآن بھی کہتا ہے، مجھے تو پتا ہے کہ ساری عوام ہی گمراہ ہے، ان کو کہہ کہہ کے، ان پہ الزام ڈال ڈال کے خود نہیں احتساب کرتے ہیں، بس یہ عوام کا قصور ہے۔ سنیں آپ، قرآن کے اس دعوے سے ہر کہو میں، یعنی ہر خاص و عام، فارسی کا میں واقف ہے کہ وہ تمام نوع انسانی کی ہدایت کے لیے آیا ہے، لیکن جب کوئی شخص اس کو پڑھنے بیٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا روئے سخن زیادہ تر اپنے زمانہ نزول کے اہل عرب کی طرف ہے۔ یعنی جب قرآن شریف بات کرتا ہے تو اس طرح لگتا ہے جیسے اس سے جن سے یہ قرآن شریف بات کر رہا ہے وہ صرف عرب کے لوگ ہیں، عجم کے لوگ یا انگریز یا ہم پاکستانی، ہندوستانی، ایرانی، تورانی، یہ نہیں ہے۔ اس کو لگتا ہے شاید یہ عربیوں کے لیے اترا ہے۔ یہ بھی ایک اعتراض تھا نا کچھ لوگوں کا، اور آج بھی ہے۔ کل ہی میں نے پڑھا ہے ایک کالم کے اندر، اس نے بھی کہا، اس نے کہا یہ ایسے ہی کچھ چیزیں سمجھنے کی وہ عرب کے لیے تھی، لیکن وہ اکثر باتیں وہ ایسی کہتا ہے جو عرب کے مذاق، یعنی عرب کے ذوق، مذاق کہتے ہیں ذوق کو، ٹھیک ہے، مذاق ہم ایک تو ہم کرتے ہیں نا، یہ مذاق نہیں ہے، یہ مذاق اس کو نہیں، یہ تو بالکل اکثر مذاق اردو زبان میں ذوق کو کہتے ہیں۔ عرب کے مذاق، عرب ہی کے ماحول، عرب ہی کی تاریخ اور عرب ہی کے رسم و رواج سے ربط و تعلق رکھتی ہیں۔ ان چیزوں کو دیکھ کر آدمی سوچنے لگتا ہے کہ جو چیز عام انسانوں کی ہدایت کے لیے اتاری گئی تھی اس میں وقتی ایک، اور مقامی دو، اور قومی عنصر اتنا زیادہ کیوں ہے؟ تین چیز اس میں کیوں ہے؟ وقتی کیوں ہے کہ ابھی ابھی کے احکامات دیے جا رہے ہیں، مقامی کیوں ہے، اس علاقے کے بارے میں کیوں کہا جا رہا ہے، اور قومی، پورے عرب کی صورتحال جہاں جہاں عربی بولی جاتی ان کے وہ ڈسکس کیا جا رہا ہے، ہمیں تو کیا ہی نہیں جا رہا۔ سنیں آپ، اس معاملے کی حقیقت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بعض لوگ اس شک میں پڑ جاتے ہیں کہ شاید یہ چیز اصل میں تو اپنے ہم اثر اہل عرب ہی کی اصلاح کے لیے تھی، یعنی محدود تھی، لیکن بعد میں زبردستی کھینچ تان کر اسے تمام انسانوں کے لیے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کتاب ہدایت قرار دے دیا گیا۔ یہ زبردستی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کی، باتیں بڑی سمجھنے کی ہیں، اور اس میں آپ کو رمضان کے متعلق ایک بات بتاؤں گا، آپ دنگ رہ جائیں گے سارے۔ اور جو شخص یہ اعتراض محض اعتراض کی خاطر نہیں اٹھاتا بلکہ فی الواقع اسے سمجھنا چاہتا ہے، اسے میں مشورہ دوں گا کیا کہ وہ پہلے خود قرآن کو پڑھ کر ذرا ان مقامات پر نشان لگائے جہاں اس نے کوئی ایسا عقیدہ جو مقامی ہو، یا خیال جو قومی ہو، یا تصور جو وقتی ہو پیش کیا ہو، یا کوئی ایسا اخلاقی اصول یا عملی قاعدہ و ضابطہ بیان کیا ہو جو صرف عرب ہی کے لیے مخصوص ہو اور جس کو وقت اور زمانے اور مقام نے فی الواقع محدود کر رکھا ہو۔ محض یہ بات کہ وہ ایک خاص مقام اور زمانے کے لوگوں کو خطاب کر کے ان کے مشرکانہ عقائد اور رسوم کی تردید کرتا ہے اور انہی کے گرد و پیش کی چیزوں کو مواد استدلال کے طور پر لے کر توحید کے دلائل قائم کرتا ہے، یہ فیصلہ کر دینے کے لیے کافی نہیں کہ اس کی دعوت اور اس کا اپیل بھی وقتی اور مقامی ہے۔ دیکھنا یہ چاہیے، اہم بات جو ہے کہ شرک کی تردید میں جو کچھ وہ کہتا ہے کیا وہ دنیا کے ہر شرک پر اسی طرح چسپاں نہیں ہوتا جس طرح مشرکین عرب کے شرک پر چسپاں ہوتا تھا؟ دشمن نے بھی ایک جگہ لکھا سید مودودی نے کہ بڑے ناقد تھے وہ، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اس آدمی کی باتیں جو ہے نا مجھے نہیں پسند آتی، پر کاٹ اس کے قلم کی کمال کی ہے، قلم کا تو وہ بادشاہ ہے۔ مولانا نے کیسا دیکھے کیسی آپ کے ہاتھ میں ایک ایسی چیز پکڑا دی کہ اگر آپ اس پر غور و فکر اور تفکر کریں، یقین جانیں پوری دنیا کے لوگوں سے، میں چیلنج کرتا ہوں، میں چیلنج آپ پوری دنیا کے لوگوں کے شرک کو سامنے لے آئیں، ہر شرک کا میں اس قرآن شریف سے جواب دیتا جاؤں گا، ہر شرک کا کوئی لے آؤ، سجدے سے لے کر دعا تک، سجدے سے لے کر دعا تک،
اور اندر ہی اندر پکارنے تک کوئی شرک لے آؤ، وہ اس قرآن شریف نے اس کو ڈسکس کیا ہے۔ ایک دفعہ میں کسی زمانے میں بڑا پریشان ہوا، کبھی قرآن یہ کہتا ہے کبھی یہ کہتا ہے، تو میں اپنے استاد مرحوم حضرت مولانا اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلا گیا۔ وہ کہیں میری تفسیر پڑھی ہوگی، اس تفسیر میں ایک جگہ پہ کوئی اور تفسیر تھی، اس کے اوپر میں نشان لگائے، میں چلا گیا، میں نے کہا جی یہ تو قرآن شریف کی مجھے سمجھ ہی کوئی نہیں آتی، یہ کیا کرتا پھرتا، کبھی ادھر کو جا رہا ہے کبھی ادھر کو کبھی ادھر۔ تو حضرت صاحب نے مجھے کہا کہ کوئی شرک بیان کرو۔ انہوں نے کہا کبھی یہ فلسفیانہ شرک کو رد کرتا ہے، کوئی دماغ فلسفیانہ ہوتے ہیں، اور انہوں نے فرمایا کہ کبھی یہ عامیانہ شرک کو رد کرتا ہے، کچھ لوگ عامی ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کبھی جاہلانہ شرک کو رد کرتا ہے، اور پھر ان کی آیتیں انہوں نے مجھے سارٹ آؤٹ کر کے بتائی کہ دیکھو اس آیت میں فلسفے کو رد ہو رہا ہے، فلسفی کا، اس میں عام آدمی کا، اس میں جاہل کا، اعلیٰ درجے کا بھی رد، اوسط درجے کا بھی رد، اور ادنا درجے کا بھی رد۔ میں نے کہا جناب میں وارفتگی میں ان کا ہاتھ بھی کو بوسہ دیا اور ان کے ماتھے کو بھی دیا، میں نے کہا یہ مزہ آ گیا، میں تو الجھن میں گرفتار ہو کے رہ گیا تھا۔ میں نے کہا یہ ہو کیا رہا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، بات کا کہیں سرے سے ڈانگی تین تین چار چار پانچ پانچ بیان ہو رہے ہیں یہاں پہ، مزہ آ گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ قرآن شریف کا خاصہ ہے جو مولانا نے اس میں بیان کیا نا، یہ اس کی تشریح انہوں نے فرمائی تھی اس وقت۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے استاد پر اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں فرمائے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے اللہ تعالیٰ۔ میں تنہائیوں میں بھی، مجمع میں بھی، جذبات میں بھی، میں پھر جب یہ چیزیں سمجھتا ہوں کہ ایک آدمی نے مجھے کیسے راہ دکھائی اور کس طرح میں اس کے احسان کے بوجھ تلے اس وقت دبا ہوا ہوں میں۔ ماں باپ نے تو جو ہمیں پالنا پوسنا تھا، ہمیں دنیاوی طور پر پالا پوسا، اس نے ہمیں جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کی، اس لیے ان کا احسان ہم سے زیادہ ہے۔ بات چل نکلی اس طرف، تو ایک سکندر سے کسی نے کہا کہ کس کی عزت کرتے ہو، باپ کی یا استاد کی؟ تو اس نے کہا استاد کی۔ باپ کی بھی قدر کرتا ہوں لیکن استاد کی زیادہ کرتا ہوں۔ پوچھا کیوں؟ کہا باپ مجھے آسمان سے زمین پر لایا ہے، استاد مجھے زمین سے آسمان پر لے گیا ہے، اس وجہ سے وجود باپ کے ذریعے سے آیا ہے۔ اس کا بھی احسان جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، استاد کا بھی احسان کہ معرفت کے راز کھولتا ہے، زمین سے اٹھاتا ہے اور آسمان پر لے جاتا ہے۔ یہ بات کیا انہی دلائل کو ہم ہر زمانے اور ہر ملک کے مشرکین کی اصلاح خیال کے لیے استعمال نہیں کر سکتے؟ مولانا یہ پوچھتے ہیں، سوال ہے مسلمانوں سے، اور مسلمانوں کے پاس تو ایسا نور ہے، کسی ملک کسی خطے میں چلے جاؤ، کسی ملک اور کسی خطے میں چلے جاؤ، بیٹھ جائے صحیح، قرآن اس کو ازبر ہو صحیح، اس نے پڑھا ہو صحیح، اس قرآن کو دل میں اتارا ہو صحیح، نہ دلائل آئیں مجھ سے کہیے، آپ آتے ہیں دلائل، اس یہ قرآن دے پر پڑھا نہیں ہوتا، اگر نہیں آ رہے پھر بھی سمجھ لو پھر نہیں تم نے پڑھا، پھر بھی تمہارا قصور فہم کا ہے، اس کا کوئی نہیں، کسی اور سے مشورہ کرو، پوچھو۔ ڈاکٹر کو جب کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے نا کیس برین کا، دل کا، تو دوسرے ڈاکٹر کو فون کر لیتے، لگاؤ یار فون، امریکہ بھی کرو، یہ یار یہ مسئلہ ہوگا، یہ وین نہیں چل رہی، اس کو کس طرح اس کے ساتھ جوڑنا ہے توڑنا ہے، کیا کرنا ہے، وہ لائیو آج کل تو آن لائن بتاتے ہیں کہ یار اس کو یوں کرو، اس کو یوں کرو، یوں کرو۔ ڈاکٹر جب جسمانی تو کنسلٹ کرتے ہیں دوسرے کے ساتھ، اساتذہ کنسلٹ کرتے ہیں کہ یار یہ بچہ پڑھ نہیں رہا، اس کو کیسے کرنا ہے، مل آنر کنسلٹ کرتے، مشین فلانی چل نہیں رہی بھائی، وہ پروٹیکشن جو ہم مانگ رہے تھے یہ اتنی نکال رہی ہے، اس کا پتہ کرو کیا وجہ ہے۔ ٹھیک ہے، مشین کو کساتے ہیں، بناتے ہیں، کیا مشورہ کرتے ہیں۔ تو جب ہم قرآن سمجھنے میں ایک دوسرے کا تعاون کریں گے، پھر آتا ہے، دکھاتا ہے قرآن، اپنے آپ کو دکھاتا ہے۔ اپنے غرور میں نا آدمی مبتلا ہو جائے گا، مجھے ہی سارا آتا ہے، عالم کی تو دنیا ہی اس دن برباد ہو جاتی نا، آخرت بھی ساتھ، جس دن وہ مغرور ہو جاتا ہے کہ مجھے سارا آتا ہے، ختم ہو جاتا ہے وہ۔ اور کیا اس بات توحید کے لیے قرآن کے طرز استدلال کو تھوڑے سے رد و بدل کے ساتھ ہر وقت ہر جگہ کام میں نہیں لایا جا سکتا؟ یہ سوالیہ انداز، مولانا نے اس کے آگے سوالیہ انداز۔ اگر جواب اس بات میں ہے یعنی ہاں میں ہے، تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ ایک عالمگیر تعلیم کو صرف اس بنا پر وقتی و مقامی قرار دے دیا جائے کہ ایک خاص وقت میں ایک خاص قوم کو خطاب کر کے وہ پیش کی گئی تھی۔ دنیا کا کوئی فلسفہ، کوئی نظام زندگی، سن لیں، فلسفہ نظام زندگی، مغرب نے ایک الگ نظام زندگی بنا رکھا ہے، ہم مغرب کی طرز پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، چند چیزیں اچھی ان کی دیکھ کر کے، تو ان کے نظام زندگی کو ہم نہیں اپنا سکتے، ہمارا نظام زندگی ہمیں ہمارے رب نے لگ دیا ہے،
उनके रब ने लग दिया। उनका रब कौन है? शैतान है उनका रब। उन्होंने उसको बना लिया रब। हवाए नफ्स है, अपनी ख्वाहिशात हैं, जो वो चाहते फैसला कर लेते हैं। और कोई मजहब फिक्र यानी गौर व फिक्र करने वाला कोई भी स्कूल ऑफ थॉट ऐसा नहीं जिसकी सारी बातें अव्वल ता आखिरी तजरीदी तर्ज में बयान की गई हों, एब्स्ट्रैक्ट, और किसी मुतय्यन हालत या सूरत पर उसको चस्पा करके उसकी तौज़ीह न की गई हो। यानी दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उनको जो बयान किया गया है, चाहे वो तजरीदी तौर पर यानी एक फलसफे के तौर पर बयान किया गया है, उनको एब्स्ट्रैक्ट के तौर पर बयान किया गया है, तो उसको उनकी जब तक वजाहत, उससे ज्यादा ये कुरान वजाहत करता है। ऐसी मुकम्मल तजरीद अव्वल तो मुमकिन ही नहीं। मौलाना मरहूम ने फरमाया, ये फलसफे के अल्फाज मौलाना ने उनसे बात की जो बड़े फलसफी बने फिरते हैं। और मुमकिन हो भी तो जो चीज इस तरीके पर पेश की जाएगी वो सिर्फ सफाए कागज पर रह जाएगी। एक फलसफा होगा, एक ख्याल होगा। कुरान कहता है ख्याल से निकलकर अमल को दिखाऊंगा तुम्हें। ये नहीं कि कुरान एक ऐसी फलसफियाना तर्ज जिंदगी बयान कर देता है जिसको लाना मुश्किल है। नहीं, इसको अल्लाह ने अपने रसूल के जरिए से मदीना के अंदर लाकर दिखाया, चलवाया, पूरा मुल्क इस पर अमल हो। और फिर थोड़े से रद्दो बदल के साथ हमारा ये निज़ाम, ये इस जो सदी के शुरू में 1924-25 तक चलता रहा। कमियां बेशियां होती रहीं, एक मिसाली नहीं था, लेकिन चलता रहा वो सिस्टम। इंसानों की जिंदगी में इसका जज़ब होकर एक अमली निज़ाम में तब्दील होना महाल है। महाल है मौलाना का, नामुमकिन है ये बात कि आपकी अंदर जज्ब भी हो जाए कुरान और फिर आपकी तब्दीली भी नहीं आ रही। कोई कश्मकश वाली बात आपके, मैं अल्हम्दुलिल्लाह कुरान का तालिब इल्म हूँ, मुझे कुरान शरीफ आता है, मैंने बड़ा पढ़ा है, मैंने ऐसे मेरे एक दोस्त से मैंने एक दफ़ा वो ना उसको इस तरह बड़े किसी और चीज़ से मुतासर हो गए। मैंने उनसे कहा आपने तो पढ़ा ही नहीं सैयद मौदूदी को। कहा मैंने 2 दफ़ा पढ़ा है, तफ़हीम पूरी 2 दफ़ा पढ़ी है। तो मैंने कहा आपकी कोई बात भी बारबत नहीं, अगर तफ़हीम 2 दफ़ा पढ़ी है आप हमें तो बताएं कि हम मुसलमान जो हैं हमारा क्या मौक़िफ़ है, आप हमें पहले वो बताएं ताकि हमें पता चले कि आपने हमारा मौक़िफ़ समझने में कोई गलती तो नहीं की। पहले हमें तो बताएं ना। मतलब आप मेरे पास कोई सवाल लेकर आते हैं तो मैं सवाल को आपको दोहरा कर बताऊंगा कि भाईजान आपने यही सवाल किया है, क्या मुझे वाकई जो समझ आई है वो मैंने बयान कर दी, इसमें कोई कमी बेशी तो नहीं। आप कहेंगे नहीं ये बात नहीं, ये असल में इसमें ये भी शामिल करें। मैं ठीक है। या आप कहेंगे ये बात निकालें, या शामिल करेंगे या निकालेंगे। अब आप सवाल तक पहुंचे। तो मैंने कहा पहले आप हमें हमारा मौक़िफ़ समझाएं कि हम कहना क्या चाहते हैं अहले इस्लाम, फिर हमसे बात करेंगे। कोई भी बंदा हो, ये बड़े बड़े फलसफियों को मैं लिटा लेता हूँ इस तरह। मैं पहले आप हमें तो बताएं ना भी हमारा क्या है, हम क्या कहना चाहते हैं जो आपको समझ। आप इस्लाम पर एतराज़ करते हैं कि इस्लाम ये है ये है ये है, या इस्लाम में ये नहीं होना चाहिए। पहले हमें तो बताएं हम क्या कहना चाहते हैं उस मसले के बारे में, फिर पता भी चल जाएगा कि क्या बात है। तो वो आपको कभी नहीं समझ। मैंने कहा आप हमें बात ही नहीं समझा पाए तो आप कैसे कहते हैं मैंने 2 दफ़ा सैयद मौदूदी को पढ़ा। चले उनसे आपको इख्तलाफ सही, लेकिन समझाएं तो सही कि उन्होंने कहा क्या है। हजरत नासे गर आए दीदा दिल फरशेरा, लेकिन कोई ये तो समझाए कि समझाएंगे क्या। हम तो कहते हैं भी हमें नसीहत करने के लिए तशरीफ लाए, लेकिन ये समझाएं कि हमें समझाता क्या चाहते हैं, वो भी तो समझाएं। गालिब ने कहा था। तो ये बात है, दीदा दिल फरशेरा, हम तो उसकी राह में बैठे हैं, तालिब इल्म बन जाएंगे, ठीक है ना, लेकिन ये तो समझाए, कोई ये तो समझाए कि समझाएंगे क्या। तो अल्लाह ताला हमें इस कुरान मजीद को पढ़ने की तौफीक अता फरमाए।